کی قسم، فلاں کی قسم. اور ظاہر ہے کہ باری تعالیٰ جب کسی شے کی قسم ارشاد فرمانے کے بعد کوئی حکم ارشاد فرماتا ہے، کوئی بات ارشاد فرماتا ہے، تو اس کا مطلب قسم ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات بہت ہی اہم ہے. اتنی اہم ہے کہ باری تعالیٰ نے قسم اٹھا کر اسے ارشاد فرمایا، قسم فرمانے کے بعد اسے ذکر کیا ہے. تو سورہ شمس کے آغاز میں باری تعالیٰ نے متعدد قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کیا وہ ناکام ہو گیا. یہ اتنی عام بات تھی کہ باری تعالیٰ نے اسے قسم کے ساتھ ارشاد کیا. اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ نفس کو پاکیزہ کرنے کا کیا طریقہ ہے، نفس کیسے پاک ہو، انسان خود کو کیسے پاک کر سکتا ہے. سب سے پہلے تو رب کی رحمت ہی ہے جو پاک کرتی ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے. رب کی رحمت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک فرمانے والے ہیں. قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے آپ کی یہ خوبی بیان فرمائی وَيُزَكِّيهِمْ کہ میرا رسول لوگوں کو پاک فرماتا ہے، ستھرا فرماتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کو جو چیز پاک کر دیتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے. حدیث پاک آپ نے سن رکھی ہوگی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو دل پہ سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، پھر توبہ کر لے تو اللہ دل کو پھر سے بالکل صاف شفاف پالش شدہ شیشے کی طرح فرما دیتا ہے. اور توبہ نہ کرے اور گناہ کرے تو دھبے لگتے جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ پورا دن سیاہ ہو جاتا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے خود کو پاکیزہ کر لیا، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اور وہ ناکام ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا. آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم پلٹ آئیں، خود کو پاک کریں. بزرگ نفس کو پاکیزہ کرنے کے لیے بڑے مجاہدات کرتے تھے، ساری رات قیام کرنا، سارا دن روزے رکھنا، رمضان کے علاوہ بھی. اگر ہم یہ سارا کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم فرائض اور واجبات کی پابندی تو کریں. خود کو پاکیزہ کرنے کے لیے کم از کم اتنا تو کریں، کم از کم حرام اور مکروہ سے تو بچیں، تاکہ اللہ کریم جل جلالہ ہمیں بھی پاکیزگی عطا فرمائے. سورہ انشراح کے آغاز میں باری تعالیٰ جل وجہہ العزیز نے ارشاد فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اے حبیب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ کا سینہ کشادہ نہیں فرما دیا. سینہ کشادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے لکھا اللہ نے حضور کا سینہ پاک ظاہری طور پر بھی کشادہ فرمایا، چاک کر کے قلب مبارک کو نکال کر دھو کر نورانی نور علی نور کر کے پھر قلب مبارک کو واپس کر دیا ہے. یہ ظاہری کشادگی. اور باطنی طور پر بھی اللہ نے حضور کے قلب مبارک کو بہت کشادہ فرمایا. وہ باطنی طور پر کیسے کشادہ ہے؟ حضرت صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی نے بڑے خوبصورت جملے لکھے. ہم نے آپ کے سینہ کو کشادہ اور وسیع کر دیا ہدایت و معرفت کے لیے، واعظ و نبوت کے لیے، یہ مفہوم ذکر کر رہا ہوں، علم و حکمت کے لیے، یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت آپ کے سینے میں سما گئے. جو چھپا ہوا ہے وہ بھی سینے میں سما گیا، جو ظاہر ہے وہ بھی سینے میں سما گیا. انوار روحانیہ کے لیے علائق جسمانیہ مانے نہ ہو سکے. یہ جو انسان کا جسم ہے، جسم کے جو عارضے ہیں، یہ عارضے دل پر برسنے والے رب کے انوار و تجلیات کے
بلکہ بڑی خوبصورت بات ہے، ہر انسان ایسا ہے، ایک طرف توجہ کرے دوسری طرف سے رہ جاتا ہے، لیکن حضور کے سینے کو رب نے اتنا کشادہ کر دیا ہے، ایک طرف رب کے جلوے دیکھتے ہیں، دوسری طرف امت کی بھلائی کے کام سر انجام دیتے ہیں، ایک طرف مخلوق کی بھلائی فرما رہے ہیں اور اسی وقت میں رب کے جلووں کا بھی مشاہدہ فرما رہے ہیں، اتنا سینہ اللہ نے حضور کا مشاہدہ فرما دیا۔ دوسری آیت میں فرمایا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ کون سا بوجھ اتار دیا؟ کئی تفسیریں ہیں، ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ کو اپنی امت کی بخشش کی بڑی فکر ہوتی تھی، آپ کو اپنی امت کی مغفرت کے بارے میں دل پر بڑا بوجھ ہوتا تھا، ہم نے آپ کو شفاعت عطا کر کے دل کا سارا بوجھ اتار دیا ہے۔ جب شفاعت دیتی ہے تو جسے چاہو بخشواتے جاؤ، دل کا بوجھ اتار دیا۔ مزید فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند فرما دیا۔ اگلی بات ہمارے لیے بڑی تربیت کی باعث ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ دو مرتبہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور مفسرین نے لکھا اس میں مفہوم یہ ہے کہ ایک دشواری برداشت کرنے پہ اللہ دو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ کاش کہ کبھی ہم نے دین کی خاطر مشقت اٹھا کر دیکھی ہوگی۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ نماز بھی صبح سردیوں میں اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے کبھی مطلب دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، سود خور کو سود چھوڑنا پڑتا ہے، دین پر چلنا بڑا مشکل ہے، مرضی کا کام کر لیا اور جہاں تھوڑا سا اپنی مرضی قربان کرنی پڑی وہاں کہتے ہیں دین پر چلنا بڑا مشکل ہے۔ دین کی خاطر مشکل برداشت کر کے تو دیکھیے رب فرماتا ہے ایک مشکل برداشت کرنے پر مفہوم آیت یہ کہ اللہ دو آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اور آخری آیات میں ارشاد فرماتا ہے اِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو۔ کس سے فارغ ہو جاؤ، کس پہ محنت کرو اور رب کی طرف رغبت سے کیا مراد ہے؟ ایک تفسیر یہ ہے جس کے مطابق اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بھی کیا، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو۔ کیوں؟ نماز ایسا کام ہے جس پہ رب کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اب دعا میں محنت کرو، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں امام ترمذی نے نقل کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرمایا، نماز پڑھنے کے بعد کچھ رب کا ذکر کرو، پھر رب کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھو، اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جو مانگو گے رب عطا فرمائے۔ ایک مفہوم یہ نماز سے فارغ ہو جاؤ تو دعا میں محنت کرو، اور ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اس کا شکریہ ادا کرنے کے لیے اگر رب نے توفیق دی ہے، ایک عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے شکریہ کے لیے دوسری عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ ایک کام پورا کر لیا ہے تو اب رب کی بندگی بجا لانے کے لیے اس نے احسان کیا ہے، مجھے اپنی عبادت کی توفیق دی، اچھا کام کیا ہے، ایک کام پورا ہو تو دوسرا شروع کر دو۔ یہ تفسیر بالخصوص اس وقت ہمارے لیے توجہ کا باعث ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ رمضان جاتا ہی ہے تو وہ بھی جاتے ہیں، رمضان شریف تشریف لے جاتا ہے تو وہ بھی چلے جاتے ہیں مسجد سے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر رمضان میں رب نے نماز کی توفیق دی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو جاری رکھیں، یہ تو فرض عبادت ہے۔ شریعت مطہرہ نے تو یہ سکھایا ہے کہ ایک نفل عبادت بھی پوری ہو جاتی ہے تو اس کے شکر کے لیے تسلسل قائم رکھو، ٹوٹنا نہیں چاہیے بلکہ یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ باری تعالیٰ جل مجدہ العزیز نے سورہ علق جو قرآن مجید کی سب سے پہلی نازل ہونے والی آیات ہے، ارشاد فرمایا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا فرمایا۔
اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا فرمایا۔ بڑی خوبصورت بات ہے جو اس جملے میں سمجھائی گئی کہ پڑھو بھی لیکن رب کے نام سے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا بچے کی زبان کھلے مفہوم حدیث یہ بولنا شروع کرے تو اسے سب سے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ سے کہا، سب سے پہلا لفظ اس کی زبان پہ یہ آئے اور سب سے آخری بھی یہی ہونا چاہیے۔ رب کے نام سے ہی آغاز اور رب کے نام میں ہی نام ہے۔ اس جملے میں ہمارے نظام تعلیم کے حوالے سے بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ ہمارا بچہ اسکول میں جاتا ہے، بڑے شوق سے بیگل میں بھیجتے ہیں، انگلش میڈیم بھیجتے ہیں، فلاں جگہ بھیجتے ہیں، لیکن اگر سلیبس ایسا ہے جس طرح عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے، ابتدا سے ہی بچے کو وہ کچھ پڑھایا جا رہا ہے جو آکسفورڈ میں پڑھایا جانا تھا، الف سے انار با سے بکری، سکھانا تو یہ چاہیے تھا الف سے اللہ با سے بسم اللہ۔ بچے کی نفسیات ہے، اسے ابتدا سے ہی اسلام کا سبق پڑھایا جائے، اللہ کے نام سے، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا انسان کو جبر و خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب سب سے بڑا کریم ہے، پڑھو تمہارا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ کیسی خوبصورت بات تعلیم فرمائی گئی ہم جیسوں کو۔ دین پڑھنے سے پہلے 100 دفعہ انسان وسوسہ ڈالتا ہے، یار اتنا بڑا علم میں کیسے پورا کروں؟ کتنے لوگ ہوں گے جو نے ساری زندگی قرآن شریف کے ترجمہ پڑھنے کے لیے، تفسیر پڑھنے کے لیے ہاتھ ہی نہیں لگایا، کیوں جی؟ یار اتنا بڑا میں کیسے پڑھوں گا؟ قرآن کیا سکھاتا ہے؟ پڑھو تمہارا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے، پڑھو تمہارا رب سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ اور مزید فرمایا الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس آیت میں سب سے پہلے خطاب کس سے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ بنیادی طور پر اس آیت میں مخاطب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور علیہ السلام کو تو اللہ نے قلم سے بے نیاز فرما دیا۔ کسی استاذ کے پاس بیٹھنے سے، لکھنا سیکھنے سے، پڑھنا سیکھنے سے بے نیاز فرما دیا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے حروف لکھنا پڑھنا حضور کی شان اقدس اس سے بہت بلند ہے۔ رب نے علوم و معارف کے ایسے سمندر عطا کیے ہیں کہ قلم انہیں سمجھ ہی نہیں سکتا، لیکن پھر کیوں فرمایا جس نے قلم سے لکھنا سکھایا؟ خطاب حضور سے ہے، حضور کے واسطے سے واقعوں کے ساتھ۔ حضور کو تو قلم کی ضرورت ہی نہیں، نہ ہی آپ نے اس طرح قلم کے ساتھ لکھا کبھی۔ اس طرح روٹین میں قلم کے ساتھ لکھنا پڑھنا حضور علیہ السلام کو اللہ نے اس سے بلند شان عطا فرمایا۔ پھر کیوں فرمایا الذی علم بالقلم؟ یہ ہمارے جیسوں کے لیے تربیت تھی۔ دین کی بات سنو تو اسے لکھ لیا کرو تاکہ دل کی تختی پر بھی نقش ہو جائے۔ اور یہاں ایک درد بھرا جملہ کہوں، کھاتا تو ہم سب لکھتے ہیں، روزنامہ تو ہم سب لکھتے ہیں، دکان کے کھاتے کے رجسٹر بڑے بڑے ہوں گے ہمارے ہاتھوں سے لکھے ہوئے، لیکن دین کی باتیں ہم نے کتنی لکھی؟ دین کی بات تو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکالنے والا جو معاملہ ہے وہ ہماری حالت ہے۔ اس ٹائم پہ پہنچتے ہیں جہاں بالکل تقریر ختم ہونے والی ہو، دعا ہونے والی ہو، یہ جمعہ کے دن پہنچے گا اس وقت جب جماعت کھڑی ہونے والی اور سلام کے بعد جلدی سے نکلنے کی، قرآن نے فرمایا الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا۔ یہ دین کی باتوں کو لکھنا بنیادی طور پر اس میں دین کے ساتھ اظہار محبت ہے کہ انسان جو بات سنتا ہے لکھ لیتا ہے تاکہ مجھے بھی یاد رہے اور دوسروں کو بھی بتا سکے۔